ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر میں میں ارجمند علی خان پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے شمارے میں ہم پاکستان میں خواتین کے خلاف بڑھتے ظلم و ستم پر سول سوسائٹی کے احتجاج اور بلوچستان اور سندھ میں بڑھتے ریاستی مظالم پر خصوصی رپورٹس دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں سیاسی اور سماجی صورتحال سے جڑی اہم خبریں بھی پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان رپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر۔ خواتین پر بڑھتی ظلم زیادتی پر آزادی کے نعروں سے گونجا مینار پاکستان۔ معصوم بچوں پر جاگیرداروں کی بڑھتی بربریت پر غم و غصے میں بلوچستان۔ اور اب نواب اکبر خان بگٹی کی برسی پر یوم سیاہ مناتا رہا پورا بلوچستان۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں مینار پاکستان پر گونجے آزادی کے نعروں کا۔ مینار پاکستان پر آزادی کے یہ نعرے پاکستانی خواتین اور سول سوسائٹی کے احتجاجی مظاہروں کے دوران بلند کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی پاکستان کے یوم آزادی پر لاہور میں خواتین پر ظلم زیادتی کے پیش آئے شرمناک واقعات۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کو ریاست کے دعوے کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکمرانی والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے۔ لاہور میں مینار پاکستان پر آزادی کے لیے سراپا احتجاج خواتین اور انسانی حقوق اداروں کی کارکنان۔ ان احتجاجی خواتین نے پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کو لاہور میں پیش آئے واقعات کو پوری انسانیت کے لیے شرمناک قرار دیا اور پاکستان میں شدت پسندی کو بڑھاوا دینے والے حکمرانوں کو لعنت پیش کی۔ جس طرح کی درندگی ہوئی ہے اس کے خلاف جب تک ایک ہماری پالیسی نہیں بنے گی، ایک لیڈرشپ کی سوچ نہیں بدلے گی، وہ جو کہ اپنے اعمال سے بھی ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم واقعی میں عورتوں کو پبلک سپیسز میں آنا کوئی غلط بات نہیں سمجھتے، یہ والی سوچ جب تک نہیں بدلے گی اس وقت تک اس طرح کے واقعے انفارچونیٹلی بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ویژن کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خواتین حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی انسانی حقوق کارکن اور سول سوسائٹی میں غم و غصے کی لہر کا سبب بنا پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کو مینار پاکستان پر پیش آیا انتہائی انسانیت سوز واقعہ۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اکیلی خاتون ٹک ٹاک اسٹار عائشہ اکرم پر 400 سے زیادہ مردوں کے ہجوم نے کس قدر سریعام حملہ کیا اور مینار پاکستان جیسے پبلک مقام پر کئی گھنٹے تک اسے یرغمال بنا کر اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے اور درندہ شفت لوگوں نے نرس پیشے سے وابستہ عائشہ اکرم کی عزت و آبرو کو سریعام اچھالنے تک سے گریز نہیں کیا۔ میں نے ایسے کلپس دیکھے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا۔ انتہائی شرمناک ویڈیوز جو کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں عائشہ اکرم کی، جو کہ ٹک ٹاکر ہیں اور وہ انڈیپینڈنس ڈے پہ مینار پاکستان پر گئی تھی، وہاں پر ایک ویڈیو بنا رہی تھی اور ہوتا کیا ہے کہ 400 لوگ اس ایک عورت پر ٹوٹ پڑتے، 400 میں۔ پتہ نہیں وہ کیونکہ اس لیے ٹوٹ پڑے کیونکہ وہ روبوٹس نہیں تھے، ان سے رہا نہیں گیا، عورت دیکھ لی اور بس نوچنے کو آ گئے۔ اور یقین جانیے کہ میں نے اس میں ایک ایسی ویڈیو دیکھی کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہی حرکتیں کر رہے تھے جو وہ مرد کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے بچے جن کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، میں کیسے کھل کر بات کروں کہ وہ چھوٹے بچے بھی وہ یہ سیکھ رہے ہیں، ان کی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ عورت دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑو۔ مردوں کی بالادستی والے پاکستانی معاشرے میں 14 اگست کو لاہور میں صرف عائشہ اکرم کو ہی ظلم و زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ موٹر سائیکلوں پر سوار وہی منچلے نوجوان بیٹری رکشہ میں سوار لڑکیوں سے بھی کھلے عام چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ یہ سچائی اس چھیڑ چھاڑ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد منظر عام پر آئی۔ اسی طرح 14 اگست کو ہی لاہور میں آٹو رکشہ میں سوار خاتون اور اس کی بیٹی کو آٹو رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے گینگ ریپ کا شکار بنایا گیا۔
لیکن تشویشناک بات یہ رہی کہ ان شرمناک واقعات کو لے کر 21 اگست کو مینار پاکستان پر احتجاج کر رہی خواتین کے ارد گرد بھی کچھ شدت پسند مرد گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ بھائی آزادی صرف مردوں کو ملی تھی، 14 اگست صرف مرد مناتے ہیں اور عورتوں پر بین لگ جائے کہ وہ 14 اگست یا ایسا کوئی موقع آئے تو وہ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ شرم آتی ہے مجھے خود کو اس سوسائٹی کا پارٹ کہتے ہوئے۔ 14 اگست وہ دن کہ جب ہم اپنے ملک کا اچھا امیج پورٹرے کریں۔ ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم ایک تھوڑا ہوا معاشرہ ہے جہاں پر ہم ایک عورت دیکھتے ہیں اور وہیں پہ رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، وہ کوئی ولگر حرکت نہیں کر رہی تھی وہاں پر۔ پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کو ہی لاہور میں خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کے واقعات پیش نہیں آئے، بلکہ اس کے بعد خواتین کے خلاف زیادتی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مدرسوں کے مولوی کی جانب سے غریب طالبات کو جنسی ہوس کا شکار بنائے جانے تک کے شرمناک واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ لاہور میں ایک ہی روز میں خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کے 5 واقعات پیش آنے پر انسانی حقوق کارکنوں اور سول سوسائٹی کو سڑکوں پر آنا پڑا۔ ان واقعات کو لے کر سیاسی حلقوں میں بھی سخت تنقید ہو رہی ہے۔ جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے۔ انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کس قسم کی سوچ کے وہ حامل رہے ہیں اور کس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو انسان ریپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا ریپ جیسے گھنونے جرم کو وہ مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ رہی کہ لاہور میں خواتین اور انسانی حقوق اداروں کی جانب سے حکومت مخالف احتجاج سے گھبرائے وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کا ہنگامی دورہ کیا اور پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور پنجاب پولیس کے انسپکٹر جنرل کو مینار پاکستان پر عائشہ اکرم سمیت تمام خواتین کو ظلم و زیادتی کا شکار بنانے والے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات دینے کا دکھاوا کیا۔ لہذا پنجاب پولیس نے کچھ مشکوک لوگوں کو گرفتار کر کے میڈیا پریڈ شروع کر دی ہے، لیکن اس میڈیا پریڈ میں مینار پاکستان واقعے میں 75 سال کے بے گناہ بزرگ کی گرفتاری نے لاہور پولیس کے دعووں پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستان میں جنگل راج اور تشدد آمیز ذہنیت کے بڑھتے بول بالے میں صرف خواتین پر ہی ظلم و ستم کا قہر برپا نہیں ہو رہا بلکہ بچوں تک کو بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آئی۔ ان احتجاجی مظاہروں کی وجوہات جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں نہ جانے کتنے معصوم بچوں کے چہروں کی مسکان کھو چکی ہے اور نہ جانے کتنے والدین کے دلوں میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی بربریت ہی نہیں بلکہ ان کی پشت پناہی والے جاگیرداروں کے ظلم و ستم کو لے کر بے اطمینانی کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ اسی بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی کی گئی۔ اسلام آباد میں منعقد اس احتجاجی ریلی کا سبب بنے بلوچستان اور پنجاب صوبے میں پیش آئے 2 انسانیت سوز واقعات۔ پہلا واقعہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں پیش آیا، جہاں ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کرنے والے 13 برس کے مہراب پنڈرانی کو چوری کے جھوٹے الزام میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک نے بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ ڈیرہ غازی میں پیش آیا، جہاں نامعلوم حملہ بروں نے تابڑ توڑ فائرنگ کر کے معصوم بچی رابعہ کو زخمی اور اس کے والد اور دادا سمیت حاملہ والدہ کو قتل کر دیا۔
ایک پوسٹ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس ویڈیو میں ایک معصوم بچہ کا لاش ہے اور اس کے گھر والے اس کے بھائی کفن ہٹا کر اس کے جسم دکھا رہے ہیں جس پر تشدد کیا گیا ہے اور اتنا تشدد کرنٹ دیا گیا ہے. اس کے جسم کی جو تشدد ہے وہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان حمیر زادوں نے اپنے دولت کی طاقت میں یا طاقت جو ان کے پاس ہے اس کے غرور میں ان کو اس حد تک ٹارچر کیا گیا تھا کہ وہ اپنی جان کا بازی ہار گیا. مہراب پنڈرانی نہ صرف ایک مظلوم قوم کا باشندہ تھا، ایک مظلوم قوم کے مظلوم طبقہ سے تعلق رکھنے والا انسان تھا، جس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کی تو آواز، ان کا نام، یہ تو ان ان گنت انجانے لوگوں میں سے ہے جن کی جانیں روز ضائع ہوتی ہیں اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اور دوستوں، ایک اور چیز، آپ نے کئی سارے واقعوں کا ذکر کیا. ایک اور بات جو کہ اس واقعے سے مجھے سمجھ آتی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بلوچستان کی جو جنگ ہے، کہ بلوچوں کی خوشحالی کی جو جنگ ہے، وہ صرف اس خطے کے اندر فوج کشی آپ کا دشمن نہیں ہے، اتنا ہی بڑا دشمن اس خطے کے اندر یہ ظالم نظام ہے جس کا نام سرمایہ داری ہے، جو کہ ایک ہی قوم کے، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی خطے کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے، جو کہ کسی قوم، کسی جنس، کسی انسان کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نفع کو دیکھتا ہے. اور یہ وہ ایسا نظام ہے جو کہ گھروں کو اجاڑتا ہے، جو کہ ہر طرح کی یکجہتی کو، ہر طرح کی پیار، محبت اور جرأت کو اکھاڑتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC کے بینر تلے اسلام آباد میں نکالی گئی اس احتجاجی ریلی میں صرف بلوچستان کے سیاسی اور سماجی کارکن ہی نہیں بلکہ سول سوسائٹی کی معروف شخصیات نے بھی حصہ لیا. پاکستان خصوصاً بلوچستان میں بچوں کے خلاف مظالم کے بڑھتے واقعات کے پیچھے ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور نفسیاتی سوچ کار فرما ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بلوچستان میں برمز، حیات بلوچ اور فیضان سمیت نہ جانے کتنے بلوچ بچے اغوا برائے قتل ہو چکے ہیں. ظالم جب تک ظلم کرتا رہے گا، جابر جب تک جبر کرتا رہے گا، قاتل جب تک قتل کرتا رہے گا، اسے ایک چیز کا، ایک آواز کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑے گا، وہ آواز ہے مزاحمت کی. کیونکہ ہمیں کچھ اور سکھایا گیا ہو یا نہ سکھایا گیا ہو، ایک چیز ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مزاحمت زندہ باد، مزاحمت زندہ ہے. اور آپ کو ہر کنارے میں، ہر سائڈ پہ مزاحمت کی ایک آواز، ریزسٹنس کی ایک آواز، ہر کنارے پر جب بھی کہیں پہ کسی بھی واقعے پہ ظلم ہوگا، یہ آواز آپ کو سننے میں ملے گی. مہراب پنڈرانی کے قتل کے خلاف بلوچستان کے مختلف اضلاع سمیت صوبائی راجدھانی کوئٹہ میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے. خاص بات یہ تھی کہ کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کی سربراہی میں شدید احتجاج کیا گیا. اس احتجاج میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بڑھتے ظلم و جبر کی پرزور مذمت کی گئی. میرا بلوچ کا قتل اور اس طرح ظلم سے اس کا قتل کرنا ہمارے صوبے کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جہاں حکمران کی حکومت پر تماشا ہے. یہ عجیب ہے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر کے اس کے گھر بھیجا جاتا ہے اور زبردستی دفنایا جاتا ہے. یعنی یہ ریاست، یہ ادارے اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایک معصوم کو تشدد کر کے قتل کیا. اس کے بعد اب تک وہ قاتل فرار ہے، اب تک وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اب تک ان کی گرفتاری نہیں کی گئی. تو ہم یہ سوچنے پہ اب بجانب ہوں گے کہ ہمارے ملک کے ادارے جن پر 91 ارب روپے ہمارے خرچ کیے جاتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، وہ صرف ہمارا پیسہ لوٹنے، ہمارے وسائل لوٹنے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. پاکستان اور چین کی جانب سے بلوچستان میں جبراً تعمیر کرائے جا رہے سی پیک
اور گوادر پورٹ منصوبوں کی مقامی بلوچ سخت مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ان منصوبوں کی آڑ میں بلوچوں کو ان کی سرزمین اور قدرتی وسائل سے بے دخل کرنے کی گھناؤنی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن بلوچستان میں متوازی حکومت چلا رہی پاکستانی فوج نے ریاستی ظلم و جبر سے متعلق میڈیا کوریج پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ملکوں میں جلا وطن بلوچ لیڈران اور سیاسی کارکنوں کو بلوچستان میں بڑھتے پاکستانی مظالم کے خلاف اب دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے کرنے پڑ رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، نواب اکبر خان بگٹی کی برسی پر یوم سیاہ مناتا رہا پورا بلوچستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بم دھماکوں کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے داعش اور اوسام جیسی دہشت گرد تنظیموں کو ذمہ وار ٹھہرایا ہے اور ان دہشت گرد تنظیموں کے سرانہ کو نشانہ بنانے کے احکامات دیے ہیں۔ دوسری طرف بین الاقوامی برادری سمیت افغانستان پر قبضہ کر چکے طالبانی لیڈروں نے بھی کابل ایئرپورٹ دھماکوں کی پرزور مذمت کی ہے۔ کابل ایئرپورٹ دھماکوں میں کئی امریکی فوجیوں سمیت 100 سے زیادہ افغانی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، لہذا پاکستان اب امریکہ سمیت کئی بیرونی ملکوں کے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کے لیے سیف پیسج دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سمیت مختلف ضلعوں میں ڈینگو مہاماری کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سرکاری ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز کے مطابق خیبر پختونخوا صوبے میں فی الوقت ڈینگو سے متاثرہ درجنوں مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پشاور میں کورونا وائرس سے متاثرہ بیشتر مریض ڈینگو میں بھی مبتلا پائے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں سرکاری ہاسپٹلز میں پہنچنے والے مریضوں کو ناقص انتظامات کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے حالات بے حد سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، لہذا پاکستان میں کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے تشکیل دیے گئے NCOC یعنی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اب 15 ستمبر کے بعد کورونا ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کے سفر کرنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ لیا ہے۔ دوسری طرف پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کی انتظامیہ نے تمام پیٹرول اسٹیشن پر ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کو 1 ستمبر سے پیٹرول نہ دینے کے پوسٹرز لگوا دیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی پورٹ سٹی گوادر کے مچھواروں کی جانب سے چین کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی گوادر کے سمندری ساحل پر چین کا غیر قانونی قبضہ اور مقامی ماہی گیروں کے مچھلی پکڑنے پر پابندی نافذ کرنا۔ گوادر پورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے باہر سراپا احتجاج سینکڑوں ماہی گیروں نے کہا کہ چین اور پاکستان نے ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ چھین لیا ہے۔ ان مشکل حالات میں ان کے اہل خانہ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن ان کے کئی مرتبہ احتجاج کرنے کے باوجود پاکستان اور چین تاناشاہی رویہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف اور داماد کیپٹن محمد صفدر کے بیٹے جنید صفدر کا لندن میں نکاح ہو گیا۔ اس نکاح میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان میں مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کا سامنا کر رہے اپوزیشن پارٹی PMLN کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز شریف اور ان کے شوہر محمد صفدر کو لندن جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تاہم لندن میں پہلے سے رہائش پذیر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کے دوران عمران خان کی حکمران جماعت PTI کے کارکنوں نے جم کر نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی کی۔ نیشنل پارٹی بلوچستان کے سینئر لیڈر رہے میر حاصل بجنزو کی پہلی برسی پر کوئٹہ میں سیاسی جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ خاص بات یہ رہی کہ مرحوم میر حاصل بجنزو کی پہلی برسی پر کوئٹہ کے سریاب روڈ پر منعقدہ ریلی میں بلوچستان کے کئی دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے نیشنل پارٹی میں شمولیت کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر نیشنل پارٹی کے اعلیٰ لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے کہا کہ مرحوم میر حاصل بجنزو مرتے دم تک پاکستانی آئین اور جمہوری نظام کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے رہے، لہذا میر حاصل بجنزو کی پرامن سیاسی جدوجہد
अब उनके लिए मसले राह बन गई है। आखिर में रुख करते हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में 26 अगस्त को मनाए गए ब्लैक डे का। मौका था पाकिस्तान के जबरन कब्जे के खिलाफ बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जारी अलहदगी की तहरीक के बानी शेर बलोच सरदार नवाब अकबर खां बुख्ती की 15वीं बरसी का। पाकिस्तान में साबिक फौजी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 26 अगस्त 2006 को बलोच रहनुमा नवाब अकबर खां बुख्ती को सियासी मुज़ाकरात की आड़ में धोखे से शहीद कर दिया गया। जहां गासिबाना कब्जे की मुखालफत पाकिस्तान से गद्दारी हो, जिस पाकिस्तान में महकूम कौमों पर रियासती मजालिम का दस्तूर हो, जहां पाकिस्तानी फौज अपनी ही कौमों की नस्ल कुशी पर फख्र करे, उस पाकिस्तान में आजादी और अलहदगी की लहर लाजिम है। ये सच्चाई पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज के ये मनाजिर हैं क्वेटा समेत पूरे बलूचिस्तान में 26 अगस्त को शेर बलोच सरदार नवाब अकबर खान बुख्ती की 15वीं बरसी पर मनाए गए यौम सियाह के। बलूचिस्तान की सियासी व कौम परस्त जमातों के लीडरों ने कहा कि बलोचों की खुद मुख्तारी के लिए आवाज उठाने वाले नवाब अकबर खान बुख्ती को पाकिस्तानी फौज ने धोखे से शहीद किया और बुख्ती की शहादत ने बलूचिस्तान में जारी खुद मुख्तारी की जद्दोजहद को बांग्लादेश की तरह आजादी की तहरीक में तब्दील कर दिया। अकबर बुख्ती को शहीद करके रास्ते से हटा देंगे तो बलूचिस्तान का मसला खुद वो जो है बलूचिस्तान में जो एजुकेशन या सबजुगेशन के खिलाफ जो आवाज़ तहरीक चली थी वो ख़त्म हो जाएगी। वो मेरा ख्याल इनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे वालिद के शहादत के बाद इनके एक्सपेक्टेशन से तहरीक बहुत ज़्यादा आगे चलेगी। 26 अगस्त 2006 पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बदतरीन स्याह वाक़ के तौर पर जुड़ चुका है। इसी रोज पाकिस्तान में साबिक फौजी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुक्मरानी में बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा सरदार नवाब अकबर खान बुख्ती को अमन मुज़ाकरात की आड़ में धोखे से शहीद किया गया था। बुज़दिल पाकिस्तानी फौज ने रात में सो रहे शेर बलोच बुख्ती को धोखे से कत्ल किया और उनकी तालाबंद मैयत को पुरस्रार तरीके से दफन करा दिया, क्योंकि वो अपने मादरे वतन बलूचिस्तान की सरजमीन पर बलोचों की हक़े हाकिमत चाहते थे। खाली वो मिशन मेरे वालिद का तो नहीं है, वो तो मिशन अब पूरे बलोच कौम का हो गया है। और आप देखें कि इन्होंने कहा कि जी बस अकबर बुख्ती को कत्ल कर दो, सब मामला ठीक हो जाएगा। तो आज हमें खुशी है कि ठीक है हमारे लोग, हमारे बलोच तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन जो वो मूवमेंट है वो मरी नहीं, वो फैल रही है ज्यादा बलूचिस्तान में अलहदगी और बेतमिनानी की लहर के लिए पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों की मुसलसल बढ़ती जुल्म ज्यादतियां जिम्मेवार मानी जा रही हैं। इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। ताहम बलूचिस्तान के गौर अवाम 26 अगस्त को हर साल शेर बलोच बुख्ती की बरसी को यौम सियाह के तौर पर मनाने में पेश रहते हैं। बलोचों का कहना है कि वो बुख्ती की शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और एक रोज पाकिस्तानी गुलामी की जंजीरों से आजादी जरूर हासिल करेंगे। जो सच की बात, हक की बात करते थे वो उस टाइम से गद्दार। और हमारे बलूचिस्तान का अगर आप हवाला देखें तो मैं बचपन से, हम जब छोटे थे तो 3 सरदार थे जो गद्दार थे, जो सारे बलूचिस्तान का जो
नाइंसाफी, अनएजुकेशन, मतलब इलिटरेसी, ये वो सब के जिम्मेवार ये 3 सरदार हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बाकी जो सरदार जो 1947 से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हैं, उनके इलाके में ना कोई अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है। तो ये मैं देखता रहा हूँ। फिर मेरे वालिद ने पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया और उसका अंजाम हमने सब ने देख लिया कि पार्लिमानी सियासत में आपके साथ क्या रवैया ये करते हैं। शेरे बलोच नवाब अकबर खान बुख्ती की 15वीं बरसी के मौके पर सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों में बसे जिला वतन बलोच लीडरों की जानिब से भी जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे और सेमिनार किए गए। इस सच्चाई की अक्कासी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के ये मनाजिर कर रहे हैं। BRP यानी बलोच रिपब्लिकन पार्टी के जर्मनी चैप्टर की जानिब से मुनाकिदा इस सेमिनार में मुख्तलिफ मगरबी मुल्कों से जिला वतन बलोच सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज के साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही हुकूमत में अमन मुज़ाकरात की आड़ में बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा नवाब अकबर खान बुख्ती को बुज़दिलाना ऑपरेशन में धोखे से शहीद करने की पुरजोर मजम्मत की। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।